ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان۔ جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں۔ ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور، فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے، اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے، جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے،
اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں کہ نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے، اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کرے۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسی کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں۔ پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہو۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی،
सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, आका जानी दुश्मन को माफ कर देते, और हम छोटी छोटी बात पर दुश्मनियां स्टार्ट करते हैं। फलां को तो नहीं छोड़ूंगा, फलां से तो बदला लूंगा, उसको तो मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। नहीं मेरे बीच इस्लाम, आपने दरगुजर करना है, आपने दुश्मनी नहीं पालनी, माफी देनी है, और जुल्म कभी ना करें। याद रखिएगा, जिंदगी ऐसी गुजारो कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। मैं आपको अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मन आज़ा मुस्लिमन फकत आदानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, नबी पाक फरमाते उसने मुझे तकलीफ। अब यहाँ ये शर्त नहीं है कि मैं अपने रिश्तेदार को तकलीफ ना दूं, बाकी अपने मुलाजिम को जितनी चाहे तकलीफ दूं, अपनी माँ को तकलीफ ना दूं, अपनी बीवी को चाहे जितनी तकलीफ दे दूं, अपने घर वालों को तकलीफ ना दूं, ससुराल वालों का बेशक बेड़ा गर्क कर दूं। तमाम मुसलमानों के लिए फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन मुतलकन, तमाम मुसलमानों में से किसी को तकलीफ नहीं देनी। क्यों? कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, फकत आज़ानी, उसने मुझे तकलीफ दी। और आगे सुनो, वमन आज़ानी फकत आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है उसने गोया अल्लाह को तकलीफ। ये बात किधर तक जाती है? कोई गरीब हमारा मुलाजिम, कोई गरीब हमारा यूं समझिए मुलाकात करने वाला, बाज़ औक़ात रोड पे लोग खड़े होते हैं, मस्जिद में होते हैं, लोग उन्हें घासी नहीं डालते, और जो मुंह में आता है बोल देते हैं, कहते हैं यार ये तो छोटा आदमी है, क्या करेगा। नहीं, कोई छोटा नहीं है। याद रखिएगा, अगर किसी पर जुल्म किया ना और उसके दिल से हाय निकल गई, अल्लाह मजलूम के साथ होता है। उस गरीब में बड़ा पावर है, जब वो हाथ उठाएगा तो बड़े बड़े तख्त ताराज हो जाते हैं, चलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बल्कि मैं मशवरा दूंगा आपको, अगर कभी जिंदगी में ऐसा फील हो ना कि यार एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सेहत भी अच्छी थी, कारोबार भी बड़ा सेट था, फैमिली भी बड़ी हैप्पी थी, अचानक कुछ गड़बड़ हो रही है, एक एक करके चीजें खराब हो रही हैं, सब चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो फौरन चेक करो किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी पर जुल्म तो नहीं हो गया, किसी का हक तो नहीं मार लिया। हाँ याद रखना, अगर हाय लगी हुई है ना तो एक एक करके सब चीजें चली जाएंगी। दुआएं लो, हाय न लो। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग आपके पीछे हाथ उठाकर दुआ करें। जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि मैं कपड़े कितने शानदार पहनता हूं, घर कितना अच्छा, या गाड़ी कितनी कीमती है। जिंदगी उसकी शानदार है कि जब उसका नाम लो तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं, उसके लिए हाथ उठते हैं, दुआ के लिए नहीं। ये जिंदगी गुजारो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया से जाते होंगे तो लोग कहते होंगे चलो भाई जान छूटी, भाई बड़ा तकलीफ देता है, हर वक्त देखो डांटता ही रहता था, लड़ता ही रहता था, रो भी जमाता था, गुरूर ही करता था। ना गुजारो ऐसी जिंदगी, जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। नबी ये पाक के उम्मती हो, सॉफ्ट हो जाए, नर्म हो जाए, अपने गरीब भाइयों के साथ, मुलाजमीन के साथ भी अच्छा सलूक कर, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। हम उस आका के उम्मती हैं जो गुलामों के साथ बैठकर खाते थे, अपने हाथों से खाना खिलाते थे। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर तकब्बुर है, प्राउड है, उसको खत्म करे, माफी, दरगुजर और आजिज़ी इख्तियार करे। याजूज माजूज का अंजाम ये वाकया हमें दर्स देता है। मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको कुरान से बयान कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ कि कुरान में क्या क्या है हमें पता तो चले, हाईलाइट तो हो। कितने हम में से ऐसे हैं जिनको ये वाकयात पता है, कितने हैं जिन्होंने कुरान में ये सब पढ़ा है, और मैं तो सिर्फ एक वाकया बयान किया है। ऐसे कितने वाकयात कुरान में मौजूद हैं। हमारे बच्चों को स्टोरीज पढ़ने का शौक है, पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पर देखते पढ़ते रहते हैं। अगर हम खुद भी कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं, और ये कुरान के वाकयात हमारे उलमा ने बाकायदा किताबों में कंपाइल करके हमें दे दिए हैं, पूरी किताबें हैं, अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान। मैं मशवरा दूंगा आपको, ये किताब खरीद लें या dawatislami.net से डाउनलोड कर लें, इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया है। कुरानी वाकयात पढ़े ना, अल्लाह के हबीब से हमें प्यार है, उनका सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, और कुरान हम इंशाल्लाह उनके इसाले सवाब के लिए पढ़ें तो नियत करते हैं इंशाल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपके लिए बड़ा आसान कर दिया दावत इस्लामी ने, जितनी भी बिजी लाइफ हो कुरान के लिए टाइम होना चाहिए। मुसलमान बगैर कुरान के कैसा, और मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अपने बारे में गौर कीजिए, मेरे दिल में कितना कुरान है। अगर कुरान नहीं है ना तो वो दिल वीरान है। नूरे कुरान से अपने दिल को मुनव्वर कर लो। ये बात मैंने कई बयानात में कही है। हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डेली कई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है ये जितने सॉफ्टवेयर हैं ना जो अब रोज कई बार ऑनलाइन करते हैं। अब तो बड़े बड़े फोन्स में ये भी फैसिलिटी आ गई है कि आप पूरे दिन में कितनी बार ऑनलाइन रहे वो भी बता देता है, कितनी देर आपने फोन देखा वो भी बताता है, पूरे दिन की कारकर्दगी बताता है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन किया आपने, कुरान कब ऑनलाइन किया था? जरा सोचिए ना, अपने आप से पूछिए।
کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا. رمضان میں ہی پڑھتے ہیں صرف. اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان. قرآن سال میں ایک بار آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن. کچھ لوگوں کے تو ابھی بھی سافٹ ویئر آن لائن چل رہے ہوں گے. لیکن آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہر سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا. قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. تو وہ سافٹ ویئر نہ پکڑ لوں، وہ پیاری چیز نہ اپنے دل سے بسا لوں، دل میں بسا لوں، جو قبر میں بھی میرے ساتھ جا کر نور کا کام کرے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بغیر قرآن کی زندگی اچھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں بہت، اب آپ کو شاید یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ میں اکیلا کیسے پڑھوں گا. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری ایک بہت پیاری تفسیر قرآن صراط الجنان آسان آج کل کی اردو میں یہ اویلیبل ہے. 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے. اچھا، یہ کتاب ہم نے dawat-islami.net ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ پہ رکھ دی ہے. آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. صراط الجنان قرآن کی تفسیر کی ہم نے ایک اپلیکیشن بنا دی ہے. آپ موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈال دیں، روز کی 2-3 آیتیں پڑھتے رہیں. صراط الجنان کو اب ہم نے آڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. آلموسٹ آدھا قرآن ہو چکا ہے. آڈیو میں سننا چاہتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، تھوڑی دیر ملے یار قرآن سنتا جاؤں، تفسیر سنتا جاؤں، یہ اویلیبلٹی موجود ہے. 5واں آپشن آپ کو یہ دے رہا ہوں جو بہت شاندار آپشن ہے، اور میں نہیں سمجھتا دنیا میں دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی آفر کرتا ہو. 24/7 صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے پھر صبح، کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس، آپ کی مرضی کا ٹائم. آپ کہتے ہیں رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں، بھائی 12 تک تو بہت بیزی ہوتا ہوں. رات 12 بجے صحیح، رات 1 بجے صحیح، صبح 6 بجے صحیح. آپ اپنی مرضی کا ٹائم بتائیں. اس ٹائم پر آن لائن آپ سے دعوت اسلامی کی قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، آپ کو تفسیر پڑھا دیں گے، آپ کے تلفظ ٹھیک کرا دیں گے. آپ کہیں مجھے قرآن کے واقعات سناؤ، وہ آپ کو قرآن کے واقعات سنائیں گے. آپ کہیں قرآن پڑھ لیا بھائی، اب مجھے آپ حدیث کی کتاب پڑھاؤ، وہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھائیں گے. 30 کورسز موجود ہیں. پھر بھی میں نہ سیکھوں؟ دنیا بھر کے سافٹ ویئر، دنیا بھر کی نالج ہے، قرآن نہیں ہے نا تو کچھ نہیں. یاد رکھیے، آپ بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں. کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا، ہمارے بچے گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر پائیں گے. ان کو قرآن آتا ہوگا نا، تو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے. تو خود بھی قرآن سے دوستی کر لو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. یہ آن لائن کیسے پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بھی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، چاہیں تو سیو کر لیں. QuranTeacher.net یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں جا کر آپ کو 30 کورسز آفر کیے جائیں گے. آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں، اپنی مرضی کی کلاس بک کر لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن. اچھا، آپ کے گھر کی بہنیں جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں. ہماری بہنیں پڑھائیں گی انہیں، بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو بھی پڑھایا جائے گا. میں ایسے بہت سارے گھر والوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا ہر فرد آن لائن پڑھ رہا ہے. بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو پڑھیں. ابھی ہمارے الحمدللہ 80 کے قریب کنٹریز میں الحمدللہ یہ اتنی بڑی سروس چل رہی ہے. آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں داخلہ لے لیں. اب میں چاہوں گا بیان ختم کرنے سے پہلے میں 2 منٹ آخری آپ کے لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ چاہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے بیان میں آپ موبائل فون بند کر لیں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل نکال کے یہ 2 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ میں آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں. میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلمز کے علاج بتانے جا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں، اور آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں. اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے